الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. یہ آخری دروازہ کھول دو، یہ دروازہ بند کر. کھول دو کھول. ٹھیک ہے، ادھر سے یہ والا بھی کھول. السلام علیکم. اپنی مسجد سمجھے نا، پہلے کھول پا رہے ہیں. چلو توجہ میری طرف. آج جو موضوع ہم نے پڑھنا اور سننا ہے نا، اس میں دو چار چیزیں پہلے سمجھ لیں. بعض اوقات ہماری اہل باطل سے گفتگو ہوتی ہے اور ہم اپنے مسئلے کو خود بھی سمجھے ہوئے نہیں ہوتے. سب سے پہلے بندہ اپنے مسئلے کو خود سمجھ جائے گا، پھر گفتگو بڑے شوق اور شرح بس سے کرتا ہے. آپ نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھا بھی ہے اور کئی بار سنا بھی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، شاید اس ترتیب پر آپ نے پہلے نہ سنا ہو. یہ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو ہم اکثر طور پہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا ہے نا، وہ ہماری ضرورت ہونی چاہیے. یہ سورۃ طٰہٰ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. یہ سورۃ نمبر 20 ہے، اس کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ اے اللہ میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میری کام کی آسانی پیدا کر دے، میری زبان کے اوپر جو لکنت کی وجہ سے ایک گرہ پڑی ہوئی ہے اسے کھول دے، تاکہ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، میں انہیں سمجھا سکوں. لفظی معنی تو یہی ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے، کہ مطلب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی ہے. لفظی معنی میں نے کیا ہے، اب میں محاورہ معنی کرتا ہوں جو آپ سمجھیں. رب اشرح لی صدری، اللہ میرا کام مجھے خود سمجھا دے. میرا سینہ کھول دے گا کیا معنی ہے؟ کوئی اپنا آپریشن تھوڑی کروانا ہے، یہ بائی پاس کی بات تو نہیں ہے کہ سینہ کھول دے. اشرح لی صدری جسے شرح صدر کہتے ہیں. کوئی مسئلہ پتہ کسی کو سمجھائے، ایک مثال دے، دوسری دے، تیسری دے، چوتھی دے، آخر میں کہتے ہیں شرح صدر ہوا ہے، تو اس کو معنی ہے تیرے اوپر تیری بات کھل گئی ہے. ہاں بھائی کھل گئی ہے. تو رب اشرح لی صدری، اللہ میرا کام میرے اوپر کھول دے. کیوں؟ داعی جب تک اپنی دعوت خود اپنے اوپر نہیں کھولے گا، اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا. جب تک میرا کام مجھ میں ہی نہ کھولے تو میں سمجھاوڑا کے لوگ کش ہے، تو میں تو تبھی سمجھاؤں گا نا جب میرے کام کی اہمیت میرے اوپر کھلے. اس کام کی کتنی اہمیت ہے، اس کام کی کتنی فضیلت ہے، اس کام کی کیا ترتیب ہے، میں کس طریقے سے کروں. دیکھو اللہ جس پہ کام کھولتا ہے نا، پھر کام پوری دنیا میں پھیلتا ہے. اللہ پاک نے حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ پہ کام کھولا ہے نا، حاجی عبدالوہاب صاحب پہ کام کھولا ہے نا، وہ ساری زندگی اس کام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ انہوں نے یہ دعا اپنی قبول کروا دی. جو جماعت والے کہتے ہیں نا اللہ ہمارا کام ہمارے اوپر کھول دے، وہ اس لفظ کا ترجمہ ہے. اللہ ہمارا کام ہمارے اوپر کھول دے، وہ اس لفظ کا ترجمہ ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا کام میرے اوپر کھول دے، میرے کام کی اہمیت کتنی ہے. دوسری بات ویسر لی امری، اللہ مجھے اسباب عطا فرما دے. یہ جو ہے نا میرا کام آسان کر دے. کام آسان کا کیا معنی؟ نبوت کا کام مشکل یا آسان سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے کہ اللہ مجھے اسباب عطا فرما دے، وہ چیزیں عطا فرما دے جن چیزوں کو استعمال میں لے کر میں پوری دنیا تک اپنی دعوت کو لے جاؤں. یہ ہے یسر لی امری، مجھے اسباب عطا فرما دے. میں اس کو جدید زبان میں کہوں، اللہ مجھے وہ طاقت دے کہ میں اس کام کو لے کر پوری دنیا میں جاؤں. اب پوری دنیا میں جانے کے لیے تو کچھ طریقے، کچھ قوانین، کچھ طور، کچھ اطوار تو ہے نا. وہ کیا اطوار ہے؟ مثلا
पूरी दुनिया में जाने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं पासपोर्ट, जवाज़ सफर इसे अरबी में कहते हैं, मैं पासपोर्ट इस्तेमाल करूंगा और जिस मुल्क में चाहूंगा मैं चला जाऊंगा। इसके लिए पैसे चाहिए, इसके लिए माल चाहिए, दौलत चाहिए कि मैं किसी मुल्क का वीजा लगवाऊं, उस मुल्क तक जाकर दीन पहुंचाऊं। और अगर ये आज के दौर में किसी के पास नहीं है तो आसान तरीके है जो सामने आपके ठहरा है कैमरा। एक है ना पासपोर्ट पे टिकट लगवा के मैं जाऊं, और एक है वो असबाब मेरे पास नहीं है, यहां से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मसला हल हो रहा है, आपने भी सुन लिया और कल ये पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा, बाकी अब आप सुन के भी अपने इश्काल को दूर कर लेंगे। ये भी यस्सिर अमरी में शामिल है, ये हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से हम ये करते हैं। मुझे एक दिन एक दोस्त कहने लगा कि एक गुनाह नहीं, मैंने कहा मैं एक बात कहूं, कहते जी, मैंने कहा आप जो जाते हैं जमात में पूरी दुनिया में काम करने के लिए, कहाँ गए थे? कहते सूडान गया हूँ, नेपाल गया हूँ, मोजम्बिक गया हूँ, फलां गया हूँ, बहुत से इलाके बताए। मैंने कहा वो जो आप वहाँ गए हैं पासपोर्ट के बगैर? कहते नहीं पासपोर्ट समेत। मैंने कहा पासपोर्ट पे कोई हलाल चीज भी लगती है? कहते नहीं तस्वीर लगती है। मैंने कहा क्यों लगवाई? कहते हजरत न लगवाऊं तो वीजा नहीं मिलता। मैंने कहा ना मिले, आप अल्लाह को कह देना ना भैया अल्लाह वहां लोगों को कलमा पहुंचाने की जरूरत थी, वो लोग अल्लाह के दीन के नाम पे मर रहे थे, मुझे चाहिए था मैं उनको दीन असल पहुंचा दूं, लेकिन मुझे गुनाह होता था, तस्वीर खिंचवानी पड़ती थी, वो गुनाह था, तो मैं गुनाह को करके तो ये काम न करता। कहते हजरत ये छोटा गुनाह है, ये कर ले, वहां बड़े दीन की दावत मुतासिर हो रही है। मैंने कहा जो काम आपने किया है ना वो है प्रिंट तस्वीर, जिसकी हुर्मत पे सबका इत्तेफाक है, और जो मैं कर रहा हूं ना ये डिजिटल तस्वीर, इसकी हुर्मत पे इख्तिलाफ है, आधे हलाल कहते हैं आधे हराम कहते हैं। जिसको सारे हराम कहते हैं तुम वो करते हो दीन के नाम पे तो ठीक है, और जैसे आधे हलाल कहते हैं मैं ये कर लूं तो मैं बुरा क्यों? ये है यस्सिर अमरी, और ये भी जरूरत के दर्जे में, ये बात याद रखें। जरूरत के अलावा हम इसको 100% हराम समझते, सिर्फ तफरीह के लिए, सिर्फ अपने जो है ना दिल को खुश करने के लिए तस्वीर बना लो, ये कर लो वो कर लो, कोई दीनी जरूरत ना हो, अल्लाह की कसम जहन्नम ले जाने वाली चीज। मैं तो इस पे कई बार साथियों को कहता हूँ। एक दोस्त ने उस दिन बैठे थे तो उसने कहा हजरत आपकी तस्वीर बना लो। मैंने कहा यार हजारों तस्वीरें नेट पे पड़ी हैं, ये मजीद गुनाह कराने की जरूरत है, ये मजीद गुनाह की जरूरत है। हमें तो उस्ताद जी इतना शदीद तरीन जो है ना इस मसले पे वो कर दिया ना, ज़जरो तौबीक के बस क्या बात। एक बार एक बंदे ने तस्वीर खींच रहे थे तो मैंने कैमरे को देख लिया, उस्ताद जी दुबई थे, दुबई से मुझे फोन करके कहा कि मुझे वहां के आदमी ने कहा ये तुम्हारे सूबे का भी है, ये तस्वीर में कैमरे को देख रहा हूँ, तेरे शौक है तस्वीर खींचवानी। वल्लाह मेरी तो नियत ही नहीं थी, पता नहीं क्या मुसीबत, मैं तो देखने लगा उसने तस्वीर खींची। इतनी डांट डिपट करते हैं, जो वजह क्या है कि जो जरूरत है दीनी के अलावा, हाँ दीनी जरूरत है, फिर तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को अर्ज कर सकेंगे कि अल्लाह दीनी जरूरत थी जिसकी वजह से हमने काम किया। आप देखें ना हमारे असबाक होते हैं, मैंने कभी सबक की वीडियो नहीं बनवाई, कोई गुफ्तगू और होती है हम जरूरत के दर्जे में करते हैं, तो ये भी असबाब है अपनी दावत को आम करने। वयस्सिर ली अमरी, ये दूसरी दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का दूसरा हिस्सा है कि अल्लाह मुझे असबाब अता फरमा दे, मुझे वो चीजें अता फरमा दे जो मैं पूरी दुनिया में लेकर इसको पहुंच जाऊं। मैं इस कैमरे के फजाइल आपको दीनी मामलात के लिए सुनाऊं ना, आप हैरान हो जाएंगे। यकीन मानो पूरी दुनिया में जो काम उठा है ना उसकी वजह यही है। ये मैं आज की आपको कारगुजारी सुनाता हूँ, आज और कल की 2 दिन की, चलो ताजा रिसेंटली कारगुजारी। ताजा कारगुजारी क्या है? दारुल उलूम देवबंद से मौलाना ज़फ़र अहमद नवानी साहब ने हमसे रब्ता किया है, और जो किताब आप अकीदा हयातुन नबी कोर्स पे यहाँ पढ़ते हैं ये उन्होंने इंडिया के लिए मुझसे मंगवा ली है कि हम वहाँ चाहते हैं। ये आज दारुल उलूम देवबंद पहुँच चुकी है सुबह से। ये मैं आज आपको, ये कैमरे की वजह ना होती वहां तक हमारी दावत कैसे है। ये तो एक किताब है ना, इजमाउल उलमा अला हयातिल अंबिया, तकरीबन 500 से ऊपर उलमाए कराम की जो है ना तस्दीक है। इस मौलाना अज़ीम साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने 1 महीना पढ़ा था उस किताब को, तो उस्ताद जी ने भी इसको पसंद किया। वो किताब भी दारुल उलूम देवबंद कल से पहुंच चुकी, ये आज और कल की सुना रहा हूँ। ये वजह सिर्फ यही है, मैं रात की बात कर रहा हूँ आपको। रात में सोने लगा, तकरीबन हम लेट आए, हमारे एक दोस्त के यहाँ थोड़ा प्रोग्राम था, वहीं से वापस आए तो कोई 12 के करीब मुझे बिस्तर मिला। मैं बिस्तर पे सोया तो एक आदमी की कॉल आई, तो एक नियत मेरी वो भी ना सुनो यार सो रहा हूँ सुबह देखूंगा, मुझे नहीं पता क्या वजह। वहां से उस बंदे ने जो फोन किया ना तो मैंने उठा लिया, मैंने देखा तो आगे इंडिया का नंबर, उसने कहा माशाल्लाह सिर्फ आपने कॉल उठा ली। तो पहले मैं एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। मैंने कहा क्यों? कहते आज मैंने सदका दिया है कि बंदा मेरी कॉल उठा ले। ये मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, इंडिया दारुल उलूम देवबंद दौरे हदीस का लड़का है, मेरे जहन में नाम नहीं है, मोबाइल में उसका नाम फीड है, मैं आपको बता देता हूँ फलां उसका नाम था जिसने। ये सिर्फ यही वजह, बस दीनी काम के लिए बंदा इसको इस्तेमाल करे। मुफ्ती इकबाल अहमद साहब फाजिल दारुल उलूम देवबंद ये तशरीफ ला चुके हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं, ये सिर्फ दारुल उलूम देवबंद से पढ़ने के लिए आए हैं हमारे पास।
اور استاد جی گھومر کے پاس سرگودا میں ہم نے ان کو وہاں رکھا ہے کیونکہ اونلی فار سرگودا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ان کے ویزے کے اوپر، اس لیے وہ ڈی اے خان آ نہیں سکتے تھے، ورنہ میں یہاں لاتا انہیں۔ اب بھی میں نے 13 فروری سے لے کر 25 فروری ان کے ساتھ دن طے کیے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے 2 مفتی ہیں، ایک مفتی ریاض سے مفتی اقبال صاحب، جن کو جا کے ہم نے پڑھانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وجہ صرف یہی ہے، لوگ سمجھتے پتہ نہیں شہرت ہے، خواہش ہے، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں۔ میں تو بعضوں کا اللہ رب العزت دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر ہمارے دل میں اس کی وجہ سے ریا پیدا ہو تو ختم فرما دے۔ مجبوری اگر یہ اس میدان میں باطل آیا ہے، اگر ہم نہیں آئیں گے بتاؤ کیا کریں گے؟ باطل کے لیے میدان خالی تو نہیں چھوڑنا نا، اہل حق کو میدان میں آنا چاہیے۔ ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کافر کو کافر کی زبان میں جواب دینے کے، بے ایمان کو بے ایمان کی زبان میں جواب دینا۔ کہتا ہے یہ قرآن حدیث سے کہیں ثابت ہے؟ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، حدیث پاک پڑھی ہے، وہ آیت میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں تاکہ کل کوئی کہے تو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے لیے نہیں کہہ رہا، میں مطلقاً ایک مثال دے رہا ہوں۔ قرآن کریم سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے پاس چند لوگ آئے اور وہ دشمن صحابہ تھے، ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ایسے بطور مذاق آگے کا ہم مومن بننا چاہتے ہیں، ہم کیسے ایمان لائیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمینو کما آمن الناس، ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ایمان لاؤ۔ صحابہ ان کو معیار حق کے طور پہ پیش کیا تو انہوں نے فوراً صحابہ پہ تبرہ کیا اور کہا انؤمن کما آمن السفہاء، بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، سفیہ اسٹوپڈ، بے وقوف جیسا ایمان لائیں۔ تو اللہ پاک یہ فرما سکتے تھے انکم قد کذبتم، تم نے جھوٹ بولا، انتم کاذبون وانہم صادقون، تم جھوٹے ہو یا سچے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے کافر کو کافر کی زبان میں جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف۔ کافر کو کافر کی زبان میں جواب دینا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے یہودیوں کے پاس بھیجا تھا، کیوں کہ ان کے پاس جا کر عبرانی زبان سیکھیں۔ عبرانی زبان میں تورات اتری تھی، اس کی وجہ کہ یہود کو یہود کی زبان میں جواب دے۔ تو اہل باطل آج اسی میں ہی آتے، ہم کیسے اس کے لیے میدان خالی چھوڑیں؟ اس لیے ہمیں آگے نکلنا پڑتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ کام ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا کام میرے اوپر کھول دے، ویسر لی امری، اور مجھے کیا عطا فرما دے؟ اسباب۔ آج کے دور میں یہی سبب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے اختیار کیا۔ دوسرا واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ مجھے عوامی زبان عطا فرما۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان سے گرہ کھول دے کا معنی ہے مجھے عوامی زبان عطا فرما تاکہ میں لوگوں سے لوگوں کی زبان میں بات کروں۔ حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقل کے مطابق ان سے بات کرو۔ کیا معنی؟ یعنی جس چیز کو وہ سمجھ نہ سکیں میں وہ باتیں ان کو سناؤں تو وہ تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں گے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو ان کی عقل کے مطابق ان سے گفتگو کرو، اسے کہتے ہیں عوامی زبان۔ اور یہ آج ہم خواص بیٹھے ہیں تو میں اس لیے ایک بات کہتا ہوں، یہ ہمارے یہاں خدا کی قسم فقدان ہے۔ جس کے پاس عوامی زبان ہے نا وہ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اس کے پاس علم نہیں ہے، اور جس کے پاس علم ہے اس کے پاس عوامی زبان نہیں ہے۔ ایسی بات کرے گا لوگ کہ ہاں حق کے ساتھ، باقی سمجھ کچھ نہیں آئے گی۔ یہ جو آدمی ہے وہ عوام زبان میں سمجھا سکتے ہیں، وہ علم سے کور ہے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، مجھ سے پہلے ایک ساتھی بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے، حضور علیہ السلام کے والد، تو اما ہم نے حضور کو لے کر عبداللہ کی قبر پہ گئی، تو قبر کھڑکا کے آقا عبداللہ میں کوئی پتر تھے کھلونے تھے کہ نہ دے؟ اندازہ لگا یہ ہاں، قبر کھٹکھٹا کے دستک دے کے اس نے کہا میرے بیٹے محمد کے کھلونے لے کے دو۔ میں نے پرچی لکھی، میں نے مول صاحب کو بھجوا دی، میں نے کہا مول صاحب اس کو ماخذ بھی بتاتے جائیں۔ مجھے یقین تھا ماخذ زمانے نہ حاصل، ماخذ زمانہ تو یہی طرف اس کا حوالہ دیتے جائیں۔ مالی صاحب نے پرچی پڑھ کے کہا میرا ٹائم پورا ہے، جزاکم اللہ۔ اب اندازہ لگے کیا کرو، یہ عوامی زبان ہے لیکن علم سے کھو رہے ہیں، اور کسی کے پاس علم ہے تو عوامی زبان نہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے مجمع میں بیان کر رہے تھے، لوگوں کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام کے قبل بعثت امور تمہیں پتہ ہے؟ اب کالج کا لڑکا دیکھے قبل بعثت کیا ہے، امور کیا ہے؟ پھر کہنے لگا میں بتا دو، نیچے والے کہنے لگا چلو بتا دو، تو نے کہا ادھی نہیں پتہ، چلو ادھی اگلی پتہ لگ ویسے، تو کہنے لگے تذکر تدبر تفکر مشمولات۔ اب کیا پتہ تذکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، تفکر کیا ہے، مشمولات کیا ہے؟ تو وہ تو بندہ خاموش ہو جائے گا۔ یہ علم ہے لیکن عوامی زبان نہیں۔ آسان لفظوں میں کہہ سکتا تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور اللہ کی کائنات میں سوچا کرتے تھے، یہ حضور پاک کے کام تھے،
یہ مشمولات امور نبی ما قبل بعثت کا یہی معنی ہے. نبوت کے اعلان سے پہلے حضور اللہ کی کائنات میں سوچ جاتے زمین کس نے بنائی, آسمان کس نے بنایا, چاند ستارے پہاڑ کس نے بنایا, وہ یہی بات ہے. لیکن ہم نے اس کو عوامی زبان میں نہیں کہا, علمی زبان میں کہا. تو اسی وجہ سے بات یاد رکھیں کہ عوام سے وہ گفتگو کریں جو انہیں سمجھ. کہتے ہیں ایک مدرسے سے ایک بندہ فاضل ہو کر نکل رہا تھا تو ایک لیڈی والے کے پاس گیا. وہ جو ہے نا بیچ رہا تھا, کیا کہتے ہیں وہ, کیلے بیچ رہا تھا یا پتہ نہیں کوئی ٹماٹر شمار کیلے شیلے بیچ رہا. تو اس سے پوچھنے لگا وزنن بیچو گے, عددن بیچو گے, کیلن بیچو گے. یہ عربی زبان میں بیچنے کی علماء 3 طریقے سمجھاتے ہیں. وزنن, کیلن, عددن. عددن مانیے گین کے دو, وزن مانیے کلو لو سے ناپ کے دو, اور کیلن کا مانیے ایک پیمائش ہوتی ہے. وہ جب ایک ٹوپا نہیں ہوتا ایویں کرے سکتے کڑک اتنی, چینی اتنی, وہ پیمائش کی چیز ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں مساحت. تو یہ 3 تھے. ریڈی والے شو کشے سمجھ جائے. وہ اگر مولوی سے گھرنے تو گھر نہیں گھرنا, لیکن 20 روپے درجہ نہیں. اس نے اپنی زبان میں کہا 20 روپے درجہ نے لینا ہے, لے نہیں لینا. تو علم ہے, عوامی زبان نہیں. اور افسوس کا مقام ہے عوامی زبان ہے تو علم نہیں. اللہ پاک نے اتحاد کو اور علماء دیوبند کو خصوصاً استاذی کو یہ چیز سے نوازا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے, عوامی زبان بھی ہے. علم بھی عوامی زبان بھی ہے. نورانی کہتے ہیں کہ بچہ بٹھا دو وہ بھی سمجھے گا, ایک عالم کو بٹھا دو وہ بھی سمجھے گا. تو یہ اللہ پاک نے عطا فرمایا جو علم بھی ہے, عوامی زبان بھی ہے. اسے کہتے ہیں واحلل عقدۃ من لسانی. اللہ مجھے عوامی زبان عطا فرما دے, یفقہوا قولی, تاکہ میں اپنی دعوت کو پھیلا سکوں. کیوں؟ جب بندہ بات سمجھے گا تب جا کر آگے سمجھائے گا نا. تو 4 چیزیں ہوں گی. پہلی چیز میرا کام میرے اوپر کھول دے. دوسری چیز مجھے اسباب عطا فرما دے. تیسری مجھے عوامی زبان عطا فرما دے. چوتھی میری لوگ میری بات سمجھیں. یہ 4 چیزیں مجھے تفہیم کا ملکہ جسے کہتے ہیں, یفقہوا قولی, مجھے یہ عطا فرما. جب یہ 4 چیزیں ہو جائیں گی نا پھر اس کے بعد کیا ہے, میرا کام میرے اوپر کھلے گا تو میں کھلے دل سے بیان کر سکوں گا, کھلے دل سے. پھر میری دعوت میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی, تو میرا کام میرے اوپر کھل گیا. دوسری چیز کیا ہوگی, میرے پاس اسباب ہوں گے تو میں اس دعوت کو پوری دنیا تک پھیلا پاؤں گا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ میرے پاس عوامی زبان ہوگی تو نتیجہ چوتھی چیز کا نکلے گا کہ لوگ سمجھیں گے, سمجھ کے آگے دعوت دیں. تو یہ میری پوری تمہید کا مقصد تھا کہ کوئی بات سمجھ کے آگے پھیلانے والے ہم بن جائیں. تو میں آج کی جو گفتگو میں آپ کو سمجھانے لگا تھا نا, جس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے, مجھے اتنی لمبی اس کے لیے تمہید باندھنی پڑی صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے کام میں بعض چیزیں ایسی ہیں جب ہم اہل باطل سے بات کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. میں سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ رکھنا. ایک چیز ہے موت اور ایک ہے قبر. یہ چیزیں ہماری کبھی کبھی گفتگو ہونا منکرین حیات سے, تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پہ چپ ہو جاتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے وفات کے بعد بندے کو قبر ملتی ہے. آپ بتائیں ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ بطور سبق سمجھنا, یہ تقریر نہیں ہے. وفات کے بعد بندے کو قبر ملتی ہے نا. اس پہ ہم کہتے ہیں انبیاء بھی قبروں میں ہیں, شہداء بھی قبروں میں ہیں, ان کو حیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر پہ جائیں, آپ علیہ السلام خود سلام سنتے ہیں, ادھر سے پڑھیں تو فرشتے لے جاتے ہیں. اس پہ بندے چند سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا قبر ملتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. تو ایک سوال ہندوؤں کا بھی ہے, وہ یہی سوال کر دیتے ہیں کہ جس آدمی کو قبر نہیں ملتی اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مثلا اسے جانور کھا جائے, مثلا اسے آگ جلا جائے, مثلا وہ دریا میں ڈوب جائے, یا آج کے دور میں خود کو حملے میں مارا جائے, اس آدمی کی قبر کہاں ہے, اس کا عذاب اور ثواب کہاں ہے؟ تو اس پہ ہمارے اکثر ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں, یار ہم اس کا کیا جواب دیں؟ جو آگ میں جلا دے وہ تو راکھ بن گیا, پانی ڈبو دے وہ تو غرق ہو گیا, جانور کھا گیا تو اس کی غذا بن گیا, خود کو حملے میں گیا, تو کیا بنے اس کا؟ ہم اس کا کیا جواب؟ اسے تو قبر نہیں ملی, اس کا کیا ہوگا؟ میرے ساتھ اگر کوئی بات کرے نا تو میں اسے بڑے طریقے سے سمجھاتا ہوں, بڑے کھلے دل سے. یہ بات یاد رکھیں, سوال جواب میں, بحث میں, سمجھنے سمجھانے میں کبھی غصہ مت ہوا کریں. اگر آپ غصہ ہو جاؤ گے نا, آپ کے ذہن کی 80 خلیات ہیں جس سے آپ سوچتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, 80 خلیوں سے بندہ سوچ کے جواب دیتا ہے. جیسے آپ غصہ ہوں گے نا, آپ کے ذہن کے 60 خلیے بند ہو جائیں گے, آپ کے صرف 20 خلیے کھلے رہیں گے. سامنے والا 80 خلیوں سے سوچ کے پوچھے گا اور آپ 20 سے سوچ کے جواب دو گے, آپ کبھی نہیں جیت پاتے. لہجہ نرم اور موقف گرم رکھا کرو. لہجہ نرم کا معنی گفتگو بڑے انداز سے, بڑے متانت سے, اور بڑے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پر حلم جسے کہتے ہیں نا امن امان سے, اور بڑے ٹھنڈے دل سے. یہ لہجہ. موقف گرم کا معنی اپنی بات چھوڑو نہیں.
موقف گرم اور لہجہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، موقف گرم یعنی اپنی خدا ہے کہ ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے، حضور آخری رسول ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے، موقف گرم، اپنی بات سے مضبوط رہو، لہجہ نرم ہو گفتگو میں۔ تو جیسے وہ سوال کرتے ہیں نا غصے میں آتے ہیں، غصے میں نہ آئے، بڑے کھلے دل سے جواب۔ مجھ سے ایک آدمی نے بات ہوئی تو چلو میں آپ کو ایک واقعے کے طریقے پہ سمجھاتا ہوں۔ مجھے کہنا کہ مول صرف ایک بات سمجھے، میں نے کہا جی، کہتے ہیں جن کو قبر ملی ہے چلو انہیں عذاب ثواب ہو رہا ہے، جن کو نہیں ملی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بات چلی تھی عقیدہ حیات النبی پہ کہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہے، اس پہ بات چلی تو اس نے فوراً یہ سوال کر لیا۔ اس نے سوال کیا تو میرے ساتھی بھی پریشان ہو گئے، 2 4 5 6 میرے ساتھ بیٹھے تھے نا، واقعی کوئی بندے دے میں تھی ویندر ان کے کرے سو۔ تو میں نے صرف اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے اسے تھوڑی بات لمبی کی، ورنہ میں 4 جواب اور بھی دے سکتا تھا۔ میں نے کہا ایک عوامی بات کرتا ہوں، کہتے جی۔ میں نے کہا بات چلی ہے حضور علیہ السلام کی ذات پہ، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ حضور قبر میں زندہ ہے، آپ نہیں مانتے، کہتے جی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی جانور کھا گیا تھا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پانی میں ڈوبے تھے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آگ نہیں جلایا تھا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کوئی خود کش حملہ کوئی اس طرح معاملہ تھا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا انہیں قبر ملی؟ کہتے جی۔ میں نے کہا چل اس کی حیات تو ماننا، یہ نہیں ملی ہے پہلے یہ نہیں مانتے، جب نہیں ملی تو بلگار کرے، پہلے اس کی مان۔ اب وہ چپ، یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو چھیڑنے کا، مجھے کو نہیں ملی ہوتی موقع، میں ایک منٹ یا کو مل گئی ہے پہلے ہی دیکھو، ان کو ہے ادھر حیات، ان کی مانتے ہو تو پھر ان کی بتاؤں گا۔ کہتا ہے میں اس کی بھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا پھر یہ بات کرنے کا فائدہ بھی، جب کوئی بلا کھا گیا تو جب کتا کھا گیا، یہ بات کرنے کا فائدہ؟ پھر تو وہ بھی نہیں مانتا تھا، تو پھر تو پوری بات کر۔ یہ ہوتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پہلے تو اس کو یوں توڑے۔ اچھا کبھی بات کرنی بھی پڑے تو پھر میں آپ کو آرام سے جواب دیتا ہوں۔ میں اس پہ جو جواب دیا نا اسے میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ جسے جانور کھا جائے، جسے آگ جلا جائے یا پانی ڈبا جائے، اس کی بھی قبر۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا جانور کا پیٹ کھائے جانے والے کے لیے قبر، جس جگہ جا کر غرق ہوا وہ جگہ ڈوبنے والے کے لیے قبر، اور آگ جلا گئی راکھ بن گیا یہ راکھ قبر، خود کش حملے والے کے جہاں چھینٹیں، جہاں قطرے، جہاں ٹکڑے گئے وہ تمام جگہ اس کے لیے قبر ہے۔ کہتے ہیں اچھا اس پہ کوئی دلیل؟ میں نے کہا ایک منٹ، یاد رکھیں دلیل دینے میں جلدی نہیں کیا، یہ بات ذہن میں اپنا ساتھی ہو نا اسے دلیل میں جلدی سمجھا دیا کرو۔ اہل باطل کوئی ہو، کوئی سا اہل باطل ہو، دلیل دینے میں جلدی نہیں کیا کرو۔ آپ جب بھی دلیل دینے میں جلدی کریں گے نا، یقین مانے بندہ ڈوبتا ہے۔ جلدی دلیل نہ دیا کریں۔ دلیل یہ ہوتا ہے نا، اس کی میں مثال دوں، اس پہ بھی ایک دوست نے مجھ سے پوچھا دلیل نہ جلدی دینے کی کون سی وجہ ہے؟ میں نے کہا روٹی تتے توے تے گتی دی ہے، ٹھنڈے توے تے نہیں گتی دی۔ پہلے توے کو خوب گرم کرو، روٹی ڈالنے میں جلدی نہیں کریں، جلے تتا تھے میں مال گھر کیوں نہیں پک دی، تو تتے توے تھے نا، پہلے اس تھوڑا دلیل دینے میں جلدی نہ کریں، پہلے تھوڑا اسے لگائیں کہ وہ سمجھے بھائی کچھ نہیں آتی دلیل کو نہیں، وہ سر پہ چڑھے پھر اسے دلیل دیں۔ کہنے لگے جی، میں نے کہا میں آپ بتاتا ہوں، یہ جو ہے تم نے سوال کیا، تم نے سوال میں مجھے کوئی دلیل دی ہے؟ بغیر دلیل کے سوال ہے، بغیر دلیل کے جواب ہے، میں تو دلیل نہیں دیتا۔ پہلے تو اسے یوں پکائے نا، اب وہ سمجھے کہ بھائی تم کو نہیں دلیل، بھائی سوال میں دلیل کراؤ، کہاں سے سوال کیا، کس کتاب سے سوال پڑھا ہے؟ قرآن سے پڑھا، پہلے پارے سے پڑھا، دوسرے پارے سے پڑھا، کہاں سے سوال پڑھا؟ پہلے تو اسے سمجھ آئے کہ میرا سوال قرآن حدیث سے کوئی نہیں، بہر کا سوال ہے، پھر اسے جواب یہ دے۔ میں نے یہ جواب دیا، میں نے کہا عقلی سوال ہے تو عقلی جواب دوں گا، نہ میں نے تم سے سوال میں دلیل پوچھی، نہ تم مجھ سے جواب میں دلیل پوچھ، بات تو پوری ہو گئی۔ اب پھر میں نے اس پہ دلیل دی ہے، میں نے کہا دیکھو یاد رکھو، جس بندے کو آگ جلا جائے اس کی قبر کہاں ہے؟ صحیح بخاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا بنی اسرائیل کی قوم کا۔ ایک بندہ تھا، مرنے لگا، گناہگار تھا، اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دے، اور میری راکھ کو جو سوا ہوتی ہے، میری راکھ کو کسی ایک جگہ مت رکھنا، بلکہ ٹوٹے ٹوٹے کر کے اسے بچھا دے، ادھر ادھر پھیلا دے، کوئی پہاڑوں میں، کوئی جو ہے نا پانیوں کے اندر، کوئی صحرا میں، کوئی کہاں کہاں۔ یوں ہوا؟ کہتے ہاں یوں ہوا۔ میں نے کہا پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہتے پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا لما فعلت ھذا، یہ کام تم نے کیوں کیا؟ اپنی جسم کی راکھ بنوا کے یوں کیوں مختلف جگہ میں بکھیر دی؟ کہنے لگا من خشیتک یا اللہ، آپ کے ڈر کی وجہ سے میرے دل میں یہ تھا کہ آپ میرے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے، اس لیے میں اپنی باتیں اپنی جسم ختم کرا دوں، اور اگر آپ نے میرے اوپر قابو پایا تو سب سے زیادہ عذاب دیں گے۔ بس آپ کا ڈر میرے دل میں تھا، اور کوئی ناشکری، نافرمانی، کفر والی بات نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے اس بندے کو بخش دی۔
یہ حدیث ہے. اور اس میں لفظ ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو, صحرا کو, پہاڑوں کو, پانیوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو لاؤ. وہ جو راکھ تھی نا اس کی وہی لاؤ, وہی لے کر آؤ. وہی لے کر آئے اور اسی سے جمع کر کے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا. میں نے کہا بتاؤ, اب عذاب قبر اور ثواب قبر کی بات نہیں ہے. اگر صرف روح کی بات ہوتی, جسم کا معاملہ نہ ہوتا تو روح تو اس کی نہیں جلی تھی, اس کی روح کی تو راکھ نہیں بنی تھی. روح کو اللہ سامنے کھڑا کر کے بات کا معاملہ ختم کر لیتے. اس کے جسم کو کیوں بلوایا؟ تو پتہ چلا اس کے جسم کا یہ قبر ہے, جہاں جہاں گئی ہے وہی اس کی قبر ہے, وہ یہاں وہاں سے حساب کتاب ہوتا. اس پہ ایک اور مثال بھی دے دوں. ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا اچھا جس کو جانور کھا جائے, میں نے کہا جانور کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے. اس نے فوراً سوال کیا, کہنے لگا جانور کا پیٹ قبر؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں قبر میں تو عذاب ہوتا ہے, اگر اس بندے کو جانور کے پیٹ میں عذاب ہوگا تو یہ تڑپے گا. میں نے کہا بندہ تڑپے گا. تو کہتے ہیں پھر جانور کیوں نہیں تڑپتا؟ وہ بھی تو تڑپے نا, کہ میں کہہ رہے بسہتے کو کھا دیتا ہوں, وہ تڑپنا شروع کر دیا تو جہنم اندر ڈال گئی ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یار ہمیں تو بڑا قرآن سکھاتے ہو, اب قرآن چھوڑ گئے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, گناہ ایک کا ہوگا سزا دوسرے کو نہیں ملے گی. وہ تو جانوی کو سزا ملے گی, اسے تو نہیں ملے گی. کوئی لگا نہیں صاحب وہ اندر بھاج لگی تو کم از کم جانور کو تو ہاتھ پیر مارنے چاہیے تھے. یوں نہ سمجھے نا, سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو پھر بندہ ٹیڑھی سے نکالتا ہے. میں نے کہا اچھا ایک بات کا جواب دے. کہتے جی. میں نے کہا کل ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک دکان پہ گئے ہوئے تھے, حکیم صاحب کی دکان کو لے کے دوائی کی دکان دے رہے. کہنے لگے جی میرے پیٹ میں کیڑے تھے تو میں وہاں سے دوائی لایا. میں نے کہا جب دوائی لے کے تھے کیڑے مر گئے. میں نے کہا کیوں مرے؟ کہتے اس دوائی نے پیٹ کے اندر جا کے کیڑوں کو تکلیف دی, کیڑے مر گئے. میں نے کہا کیڑے پہ تو قیامت گزری ہوگی. کہتے دوائی تو بہت تیز تھی, کیڑے پہ قیامت گزری. میں نے کہا پھر تو بھی تڑپتا تھا؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیڑا جو تڑپتا ہے. کہ صاحب وہ دوائی کیڑے واسطے ہے. میں نے کہا جواب تو دے دیا کہ وہ عذاب اس جانوی کے لیے ہے, جانور کے لیے نہیں ہے یہ تڑپ. تو اس طریقے سے پھر بندہ سمجھا ہے. یہ سے کہتے ہیں عوامی مثال. یہ تو اس کے لیے, اس کے لیے تو تھی نہیں جس کے لیے تم نے نکالا. ایک دن ایک بندے کو میں نے کہا, کہتے اچھا جسے آگ ڈبا جائے, پانی ڈبا دے. میں نے کہا اس کے لیے پانی قبر ہے. کہتے ہیں قبر میں تو عذاب ہوتا ہے, عذاب میں تو آگ ہوتی ہے, اور آگ پانی کے اندر کیسے؟ آگ پانی میں کیسے؟ میں نے کہا تیرا یہ بیوقوفانہ فلسفہ لے لو نا تو اعتراض قرآن پہ آئے گا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا قوم نوح پانی میں غرق ہوئی تھی. کہتے ہیں غرق ہوئی. میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں اغرقوا فادخلوا نارا, ادھر پانی میں ڈوبے ادھر آگ لگ گئی. تو یہ آگ کیسے لگی؟ پانی کے بھاگ کو وسبا لینا ہے, یہ کیسے لگی؟ خدا نے لگائی. میں کیا کہی تھا فتوری تو گیا میں لگی, یہ بھی تو خدا نے لگائی ہے, یہ تو کسی اور نے لگائی, یہ بھی تو اللہ نے لگائی. اس طرح کا ایک آدمی تھا, وہ حضرت عمر کے پاس آیا. امام ابن القیم نے یہ کتاب الروح میں لکھا ہے. حضرت عمر کے پاس آیا, غالباً کوئی مجوسی تھا یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کوئی کافر تھا. اپنے دادے کی کھوپڑی قبر سے نکال کے کنڈڑی چھپا کے ایسے لوگ چھپا کے نہ لے کر آیا. حضرت عمر کو آگے کہنے لگا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کافر بندہ مر جائے تو حضرت عمر نے فرمایا قبر میں عذاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا عذاب کہیں تو فرمایا آگ کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا بعد عذاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا آگ گرم یا ٹھنڈی؟ حضرت عمر نے فرمایا آگ تو گرم ہے. تو اونی میں پنڈ لیا اپنی چاتی, وہ آگے سے رومال کھول کے اپنے اندر سے نکال لیا کہ وہ جو کھوپڑی پڑی تھی, اکثر میری ڈاڈی کی کھوپڑی ہے, ایک کافر حالت مویا آئی, انہیں کھوپڑی کے ہاتھ لاؤ ٹھنڈی ہے, عذاب ہو گیا تو تتی ہو گیا. عذاب ہوتی تو کھوپڑی گرم ہوتی, عذاب ہوتا تو یہ تو ٹھنڈی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دلیل نہیں دی. میں نے کہا نا اتنی جلدی دلیل نہیں دیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اسے بطور مثال سمجھایا. حضرت عمر فرمان لگے یہ وٹے میں کچھ آ رہے جرے پہلے تو ڈر گئی, مطلب سیریج بگاوے, دو پتھر اٹھا دے. تو اس نے حضرت عمر کہنے پہ ڈرتے ڈرتے دو پتھر اٹھا کے دے دیا. توجہ ادھر, دو پتھر اٹھا کے دے دیے. دونوں پتھر حضرت عمر کو ملے تو حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ لا. اس نے ہاتھ لگایا تو فرمایا گرم یا ٹھنڈے؟ گرم یا تو نے کہا ٹھنڈے. چھوڑ دو جو ہوگا اندر آئے گا. وہاں ساتھی ٹھہرا وہ کھول رہا ہے, اس کو ادھر آ جائے, نہیں دسنا پہ چھوڑ دیا. کیا پورے ساتھیوں یہ ساری قوم ایسی کملی ہے نا کہ سمجھا سمجھا کے بندہ تھک گیا. ایک بندہ تیرے سارے ہوتے نہیں, چلو وجہ نہیں کو بارو کو یہ دو دروازے میں تمہارے واسطے کھلوایا, میں جرا بارو کھڑو تو بھی نہ آوے. اس نے کہا دو پتھر اٹھا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اٹھا کے دے دیا. حضرت عمر نے فرمایا اب ہاتھ میں لے. اس نے ہاتھ میں لے کر ٹھنڈے گرم کا ٹھنڈے. تو نے کہا اچھا چکماک کرو. پرانے زمانے میں جلے گوٹا تھے, ماچس نہیں پڑی نا, تو چکماک سے دو پتھروں کو آپس میں رگڑتے تھے تو آگ نکلتی.
اس نے چکماک کیا نا آگ نکالنے کے لیے. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو تو آگ اندر سے نکل رہی تھی چنگاریاں. حضرت عمر نے کہا یہ باہر نکلتی پئی ہے, ٹھنڈے کیوں ہیں یہ, ٹھنڈے کیسے اندر سے آگ نکل رہی ہے؟ وہ کہنے لگا اتو ٹھنڈے اندروں لو باہر. انہوں نے فرمایا تیرے ڈالی تھی کھوپڑی بھی اتو ٹھنڈی اندر بتا. تو یہ تو سب پہ ہو جائے گا, یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ پریشان ہو جائیں. اس لیے قبر کا معنی سمجھیں. قبر اسے کہتے ہیں جہاں مردے کا جسم ہے. یہ تعریف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو 5-6 مثالیں دی. قبر کسے کہتے ہیں؟ جہاں مردے کا اور جانور کا پیٹ ہو تب قبر, وہ آگ کا کیا کہتے ہیں چنگارا ہو وہ تب قبر, وہ پانی میں غرق ہونے والی جگہ ہو وہ تب قبر, وہ خود کو شملے میں اڑ کے چھینٹے چلے جائیں, قطرے چلے جائیں, ٹکڑے چلے جائیں, جہاں جا جائے وہی قبر, جہاں مردے کا جسم ہے. بس یہ خلاصہ سمجھ. اگر یہ ہم کہیں گے نا نہیں بھائی کھٹی گئی ہے تو قبر ہے, نہیں کھٹی گئی تو عذاب کو بچ گیا ہے, تو وہ دادا جی بچ گئے سی ہو جائے کو دادا جی آدھر یہ ود کہا کافران تھا, وہ فرعون تو بچ جائے گا کہ ان کو تو ملی بھی کوئی نہیں. حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح شام اس پہ آگ پیش ہو رہی ہے. تو کیسے پیش ہو رہی ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی. تو یاد رکھیں نظر نہ آنا اور ہے, نہ ہونا اور ہے. ایک دن ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ اس قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ میں نے کہا عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے. کہنے لگا اگر یہی بات مانے تو مجھے ایک سوال ذہن میں آ جائے گا. میں نے کہا جی بولیے, اب توجہ رکھیں. میں نے کہا جی بولے کون سا سوال ہے؟ کہتے اگر آپ کی یہی بات مانے کہ اس قبر میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے تو ایک اشکال ہے. میں نے کہا جی کریں. کہتے اشکال یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے تسمع البہائم, عذاب کو جانور سنتے ہیں. میں نے کہا جی. کہتے جانور جب دیکھے گا اس کو نیچے ڈنڈے لگ رہے ہیں, اس کی ٹھکائی ہو رہی ہے, عذاب ہو رہا ہے, وہ تو ڈر کے مارے بھاگ جائے گا. کہ سارے جانور چڑھنا سے قبرستان کھڑے ہوتے ہیں, قبرستان میں جانور ٹھہرے ہوتے ہیں. تو اگر اس قبروں میں عذاب ثواب ہو رہا ہوتا تو جانور کو تو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا. سوال عقلی ہے تو آپ نے جواب بھی عقلی دیا. عقل سے سوال ہے, عقل سے جواب ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو پرندے ہوتے ہیں, پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوئے تھے میں ٹھا کروں کہتے اڑ جائے گا. میں نے کہا ہم نے کئی پرندوں کے گھونسلے دیکھے ہیں, جو پرندوں کے گھونسلے ایسی ایسی جگہوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کارخانے ہیں, لوہے کا کارخانہ ہے, ساتھ جو ٹھا ٹھا لگی پئی ہے. وہ پرندے نے تو وہاں انڈے دیے ہوئے ہیں, وہ تو اپنے بچوں کے پاس وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو نہیں بھاگتا, وہ ایک ٹھا سے تو بھاگ جاتا ہے, وہاں سے تو نہیں بھاگ رہا. اب یہی عقل سلیم جواب دے گی نا کہ وہ پرندہ اتنا بیٹھتے ہے لگتی ہے, اس کو عادت پڑ گئی ہے, روز ٹھا ٹھا سن کے اڑتا نہیں ہے. میں نے کہا ان جانوروں کو بھی عادت پڑ گئی ہے, ہر قبر تے جو بدا مالیہ کل عذاب ہے وہ عادت ہے کرو تیرے روز ان نظر اس لیے نہیں پاتے. جیسے سوال ہوگا ویسے جواب ہوگا. مجھے بندہ کہنے لگا اے جواب کی کتاب لکھا بھی ہے. میں نے کہا سوال کی کتاب لکھا. مجھے آپ سوال کے لیے جواب کے لیے مانگتے ہو کہ میں آپ کو کتاب دوں, میں آپ سے نہیں مانگ سکتا کہ آپ مجھے بتاؤ جواب کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو جہاں سوال لکھا ہوگا وہاں جواب لکھا ہوگا. میں اس پہ سناتا رہتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے سامنے یہ بات مجھے انہوں نے فون کیا ہے, کوئی دوست ہے پتہ نہیں کون تھے. السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. درود شریف عبادت ہے؟ میں نے کہا جی بالکل. کہتے ہیں قرآن میں تو ہے یا کنابو تو عبادت خدا کی کرو, اور تم تو یہ درود نبی کے لیے پڑھتے ہو, تو نبی کی عبادت تو نہیں ہوتی, عبادت تو خدا کی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ بتایا سلام عبادت ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا یا کنابو تو سلام خدا کو کرتے, مجھے کیوں کیا؟ السلام علیکم آپ کے فون شروع کیوں کیے تھے؟ کہنے لگا حضرت یہ سوال سلام جو ہے عبادت تو ہے, لیکن اللہ نے فرمایا ہے بندوں کو کرو. میں نے کہا درود عبادت تو ہے, خدا نے فرمایا نبی کے لیے پڑھو. پھر فوراً پوچھا, کہنے لگا حضرت یہ جواب کس کتاب میں لکھا ہوئی ہے؟ میں نے کہا سوال کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ سر میرے ذہن ہی جو ہے. میں نے جواب میرے ذہن ہی جو ہے. تیرے ذہن میں سوال آنا جرم نہیں ہے, میرے ذہن میں جواب آنا کیسے جرم ہے؟ تو اس لیے ٹھنڈے ذہن سے, جیسے میں نے کہا نا 80 کھلی ہیں سوچنے کے لیے, ٹھنڈے ذہن سے جواب دو گے تو 80 کھلیوں سے جواب دو گے. اور اگر آپ غصہ ہو گئے, تھوڑا سا دماغ گرم کر لیا تو 60 کھلیے بند ہو جائیں گے. 20 کھلیوں سے جواب دینے والا کوئی بندہ تار نہیں سکتا اور تم بولے رہے. تو اسی لیے ٹھنڈے دل سے سوال ہو, ٹھنڈے دل سے جواب ہو. تو یہ سوال جواب سمجھانے کے لیے میں نے عقیدہ قبر چھیڑا ہے آپ کے سامنے کہ قبر اسے کہتے ہیں جہاں مردے کا جسم. اب ایک اور چیز, اس پہ بعض لوگ آپ سے پوچھیں کہ برزخ کسے کہتے ہیں, برزخ کا معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی لوگ سوال کر لیتے ہیں مردہ قبر میں ہے یا برزخ میں, یہ پوچھ لیتے ہیں حضور پاک علیہ السلام قبر میں ہے یا برزخ میں. اس پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ. برزخ کا معنی ہے, یہ برزخ ایک وقت کا نام ہے, ایک عالم کا نام. جیسے
صبح شروع ہوتی ہے من حین طلوع الفجر، پرا پھوٹی فجر ہوئی اور صبح شروع. دن شروع ہوا من حین طلوع الشمس، سورج طلوع ہوا اور دن شروع ہو گیا. کب تک چلے گا؟ جب تک سورج غروب نہیں ہوگا. یہ درمیان کا وقت کیا ہے؟ دن ہے. سورج غروب ہوا جب تک سورج طلوع نہ ہوا درمیان کا وقت کیا ہے؟ رات ہے. یہ وقت ہے نا. ایسے برزخ ایک وقت اور ایک عالم کا نام ہے. یہ شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے؟ بندے کے جسم سے روح نکلی، بندہ مردہ ہوا، عالم برزخ شروع ہوا. یہ بندے کے اوپر قیامت قائم ہوگی، عالم برزخ ختم ہے. یہ عالم برزخ ہے. موت سے لے کر حشر تک کے زمانے کا نام عالم برزخ ہے. یہ وقت کا نام ہے، عالم کا نام ہے، کسی کال کوٹڑی اور جگہ کا نام نہیں ہے. ہم اس پہ شبہ دینے کے لیے برزخ کو جگہ بنا دیتے ہیں، ظرف مکان بناتے ہیں. یہ مولوی سمجھتے ہیں ظرف مکان اور ظرف زمان. یہ برزخ ظرف زمان ہے، ظرف مکان نہیں ہے. یہ وقت ہے، یہ جگہ نہیں ہے. اور وقت اور جگہ یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. پہلے میرا لفظ سمجھو پھر اس پہ میں دلیل دیتا ہوں. وقت اور یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. جگہ جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، وقت اکٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن وقت اور جگہ یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. جسے عموم خصوص مطلق کی نسبت کہتے ہیں علماء کی زبان میں. توجہ رکھنا، وقت اور جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. مثلا آج ہفتے کا دن تھا، 7 بجے کا وقت ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کریمیہ مسجد میں ہیں یا مغرب میں ہیں؟ کریمیہ مسجد میں ہیں یا 7 بجے میں ہیں؟ کریمیہ مسجد میں ہیں یا ہفتے میں ہیں؟ آپ کیا جواب؟ میں ہم دونوں میں، مسجد کریمیہ ادارہ میں بھی ہیں اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہفتے میں بھی ہیں. مسجد کریمیہ میں بھی ہیں، 7 بجے میں بھی ہیں. اور میں آپ کو کہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ مسجد کریمیہ جگہ کا نام ہے اور ہفتہ وقت کا نام ہے. مسجد کریمیہ جگہ کا نام ہے، 7 بجے وقت کا نام ہے. تو وقت اور جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہاں یوں ہو سکتا تھا کہ آپ مسجد کریمیہ میں ہو یا مسجد فاروق اعظم میں. پھر ہو سکتا تھا کہ آپ جگہ جگہ میں کے مقابلے میں آ سکتی تھی. آپ ہفتے میں ہو یا اتوار میں ہو پھر ہے. تو یہ جمع ہو سکتا ہے کہ مردہ قبر میں بھی ہو، برزخ میں بھی ہو. قبر جگہ کا نام ہے، برزخ وقت کا نام ہے. یہ دونوں ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں انبیاء قبر میں بھی ہیں، انبیاء برزخ میں بھی ہیں. لیکن اہل باطل نے اس کا معنی کیا کیا کہ برزخ اللہ تعالی لڑکے ہوئے پرندے پنجرے کا نام ہے، اس کا نام برزخ ہے. میں حیران ہوں، یہ مطلب تو قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قرآن نے تو اس سے حشر تک کی بات کی ہے. یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں اللہ نے تو حشر تک کی بات کی ہے. تو مردہ قبر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھیں، برزخ میں جانے کے لیے جگہ کو تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے. اسی جگہ بھی برزخ قائم ہو سکتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، 7 بج رہے ہیں، اگر آپ یہاں بیٹھے رہیں 12 بجے کے بعد آپ اتوار میں داخل ہو جائیں گے. اتوار میں داخل ہونے کے لیے آپ کو جگہ بدلنی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وقت ہے نا. وقت کی گھڑی اور اس کی سگنل تو خود بخود چلتے رہیں گے. بندہ ایک جگہ بیٹھ رہے عصر میں داخل، اسی جگہ بیٹھ رہے مغرب میں داخل، اسی جگہ بیٹھ رہے عشاء میں داخل. وقت کے لیے جگہ بدلنی ضروری نہیں ہے. اسی طرح فرعون برزخ میں ہے، کیونکہ وہ جس جگہ ہے برزخ اس کے اوپر وقت گزر رہا ہے. ضرور نہیں ہے بیتو چوید کے قبرستان لگا. جس جگہ ہوتا ہے برزخ اس جگہ خود کو آ جائے. آپ چارپائی کے اوپر بیٹھے رہیں تو آپ 12 بجے میں ہیں، گھنٹے بعد آپ 1 بجے میں ہیں، گھنٹے بعد آپ 2 بجے میں ہیں. تو وقت کے لیے آپ کو جگہ بدلنی ضروری نہیں ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے بندہ مرتا ہے وہ ابھی قبر ابھی چارپائی پہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا عذاب قبر تو کب رجوان کہتی سی. میں نے کہا ابھی سے شروع ہے. حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز جلد اول، حضرت امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت لاتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے ابھی اس کو قبر نہیں نصیب ہوتی، اس سے پہلے ان کانت صالحۃ، اگر یہ نیک روح ہوتی ہے کیا کہتی ہے؟ قالت قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ. کیوں؟ اسے سامنے نظر آ رہا ہے جنت کے باغات ہیں. ان کانت غیر صالحہ، اگر بےمان ہوتی ہے، منکر ہوتی ہے، کوئی اور روح ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، وہ تو بربادی سامنے نظر آ رہی ہے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ ابھی سے اس کا شروع. اس پہ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب کلام المیت وہو علی الجنازہ. کلام المیت، میت بولتا ہے، وہو علی الجنازہ. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میت بولتا ہے تو ہم سنتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا بہت سے لوگ بولتے ہیں تو ہم نہیں سن سکتے.
کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا 2 فرشتے بیٹھے ہیں؟ کہتے جی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا جو حدیث پاک ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے بائیں والا فرشتہ لکھتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے تو جب بائیں والا فرشتہ گناہ لکھنے لگتا ہے تو دائیں والا کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہ لکھ، صبر کر، شاید کہ توبہ کر لے۔ اگر وہ شام اس کی ڈیوٹی کی چینجنگ تک توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ لکھ دیتے ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جب دائیں فرشتہ اسے روک رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد سنتے ہو؟ کیوں نہیں سنتے؟ تو پھر تو نہیں کہتا، پھر تو نہیں کہتا۔ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کہتا ہے اسے تو ہم رک جاتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے کیونکہ یہ عالم غیب میں ہے، دوسرے عالم میں ہے۔ میں نے کہا بات طے ہو گئی، مردہ بھی تو عالم برزخ میں جا چکا ہے، اس کی بات ہم کیسے سن سکیں؟ تو ضروری تو نہیں ہم اس کی بات سنیں۔ تو یقین مانیں یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ ہم اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے موقف، اپنے نظریے کو خود نہیں سمجھے ہوئے ہوتے، ہمارا کام ہمارے اوپر خود نہیں کھلا ہوتا، ہم اگلے کو سمجھا نہیں سکتے، اگال کرے تھے ہنستے ہوتے آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بات وہی ہو گئی جہاں میت کا جسم جائے وہ جگہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ جل کر راکھ ہو جائے، پانی ڈبا دے، آگ جلا دے یا کچھ بھی ہو جائے، تو جہاں میت کے ذرات جائیں گے اس کی جگہ روح کا تعلق قائم کر کے قبر بنا دی جاتی ہے، جہاں بھی میت کے ذرات جائیں گے۔ اور آپ کہیں کہاں سے؟ اس پہ یہ ساری دلیلیں، اور وہ حدیث بخاری کی بھی دلیل ہے کہ اس کی جسم کو جمع کرا۔ اور اس پہ بھی یاد رکھیں اگر بندہ نیک ہے روح اور جسم دونوں کو ثواب ہے، اور اگر بندہ برا ہے تو روح اور جسم دونوں کو عذاب ہے۔ میں نے 3 چیزیں سمجھائی ہیں، سمجھے؟ ایک عذاب، ایک قبر اور ایک برزخ، ذہن میں رکھیں۔ میں اب عذاب پہ آنے لگا ہوں۔ عذاب روح کو بھی ہے، جسم کو بھی ہے۔ کیوں؟ اس طرح ثواب روح کو بھی ہے، جسم کو بھی ہے۔ وجہ کہ نیکی یا گناہ کرنے میں روح اور جسم دونوں شریک ہیں۔ جسم سوار ہے، روح سواری ہے، یہ اکٹھے ہو کر گئے ہیں۔ راکب اور مرکب کا ان کا آپس کا تعلق ہے، اس بنیاد پہ یہ۔ ایک بندہ کہنے لگا وہ کیسے؟ روح اور جسم دونوں کو کیسے؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بچپن میں کسی بزرگ سے قول سنا اور پھر بڑے ہو کے تذکرۃ القرطبی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے روح اور جسم دونوں کو عذاب، کیونکہ روح نہ ہوتی تو جسم گناہ نہ کر سکتا، اور جسم نہ ہوتا تو روح اکیلی گناہ نہ کر سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اندھے اور لنگڑے کی مثال ہے۔ اندھا آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لنگڑا پاؤں سے چل نہیں سکتا۔ کہا اندھے اور لنگڑے کی یاری تھی۔ ایک دن بیٹھے تھے، اندھا لنگڑے سے کہنے لگا تو ہر شے دیکھا اسے، میں بھی کشے دیکھا، کوئی پھل فروٹ کھاؤں، کوئی چیز میں دیکھتا تو میں بھی کھاتا۔ لنگڑا کہنے لگا دے تھا تو ہاں ٹور جو لا سکتا کی میں وہاں پاٹ کے کھاوا۔ باغات میں کٹھے بیٹھے تھے تو دونوں نے بڑی سوچ و بچار کی۔ اندھے نے لنگڑے سے کہا، لنگڑے نے اندھے سے کہا استاد ہی چلا کوئی طریقہ بنا یار، ہم کوئی چیز جا کر کھا لیں۔ تو وہ ایک باغ میں کود پڑے، وہ گئے کیسے اور انہوں نے توڑا کیسے؟ تو اندھے اور لنگڑے نے کہا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو شاید کامیاب ہو جائے۔ نے کہا جی۔ تو لنگڑے نے کہا بھی دیکھو مجھے نظر تو آتا ہے نا، میں دیکھ سکتا ہوں آم ہے، فروٹ ہے، کیلا ہے، مالٹا ہے، کیا ہے، میں چل نہیں سکتا، اور تو اندھا چل تو سکتا ہے، تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اور میں ایک بات پہ معاہدہ کر لیتے کہ جی بتا۔ اندھے نے کہا، لنگڑے نے کہا میں تیرے کندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں، تو نیچے بیٹھ جا، میں تیرے کندھے بیٹھ جاتا ہوں، تو کھڑا ہو کے چلنا۔ انہوں نے کہا میں کو کیوں پتہ لگ سی کدھر جانا ہے؟ میں نے، انہوں نے کہا میں بتاؤں گا، دائیں چل، بائیں چل، آگے چل، پیچھے آ، وہاں بیٹھ جاتا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک، کیونکہ اندھا دیکھ سکتا، اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا، لنگڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اب لنگڑا دیکھ سکتا تھا اور اندھا چل سکتا تھا، یہ نقیزیں الٹ ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مت آپ کو اٹھا رلا ہی بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب لنگڑا تو اوپر بیٹھ گیا کندھے پہ اور اندھے نے چلنا شروع کیا۔ اب لنگڑا کہ سجے تھی وہ دائیں ہو جاتا، کبے تھی وہ بائیں ہو جاتا، آگے چلا جا، سیدھا جا، اپنا بولا۔ ایک درخت کے نیچے پہنچ گیا، آم کا درخت تھا۔ اب لنگڑے نے کہا ٹھہر جا، ٹھہر جا، اندھا ٹھہر گیا۔ اس نے کہا تھوڑا اوپر ہونا، جب اوپر ہوا اور اس نے پکڑ کے آم توڑ لیا۔ اس نے کہا میں نے توڑ لیا۔ اب واپس آیا اور دونوں مزے سے مل کے آم نے کھایا۔ اب اندھے نے بھی کھایا، لنگڑے نے بھی کھایا، دونوں نے اتحاد کر کے کھایا۔ اب بتائیں جو باغبان آئے گا، مالی آئے گا، وہ کس کو جوتے مارے گا، اندھے کو کہ لنگڑے کو؟ دونوں کو۔ کیوں؟ توڑا تو لنگڑے نے۔ اب آپ کہیں گے توڑا لنگڑے نے ہے لیکن اندھے نے کارستانی کی تو ہے نا، یہ اسے لے گیا ہے، اور اگر یہ لے گیا دیکھتا تو نہیں تھا، تو دونوں نے۔ یہی تعلق حضرت کشمیری فرماتے ہیں روح اور جسم کا ہے، کہ روح نہ ہوتی جسم گناہ نہ کر سکتا، جسم نہ ہوتا روح چل نہ سکتی۔
ان دونوں نے آپس میں تعلق بنایا ہے، بڈھے اندھے علی یاری لگی ہے، پھر جا کے یہ کام ہوا ہے۔ اسی وجہ سے روح اور جسم دونوں کو عذاب بھی ہے اور دونوں کو ثواب بھی ہے، عذاب بھی دونوں کو، ثواب بھی دونوں کو، کام بھی دونوں نے کیا۔ اور اس میں پوری امت کا اجماع ہے۔ دارالعلوم دیوبند بننے سے 100 سال پہلے کے محدث، مفسر، فقیہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری سورۃ قاف آیت نمبر 42 یوم یسمعون الصیحۃ بالحق وذلک یوم الخروج، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اجمع اہل السنت والجماعہ علی ان عذاب القبر للروح والبدن جمیعا۔ اہل السنت والجماعہ، حنفی، شافعی،